آج ہم آپ کو ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اور عذاب کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا۔ آخر ایسا کیا جرم کیا تھا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی شرمناک اور عبرتناک سزا دی؟ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اس کے بعد کتنے عرصہ تک زندہ رہے، اور پھر کس طرح انہیں موت آئی؟ اور بندر بننے کے بعد جب یہ اپنے رشتہ داروں سے ملتے تھے تو یہ انہیں کیا کہتے تھے؟ کیا آج کل جو بندریں پائی جاتی ہے اس کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے؟ تو آئیے ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ناظرین، دراصل یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ نبی تھے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم سے ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس نہ اناج کی کمی تھی اور نہ پانی کی، ہر طرف سبز باغات، لہلہاتے کھیت، خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ ان سب کے باوجود یہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس قوم کو میں نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، آیا وہ میری اطاعت کرتی ہے یا نافرمانی؟ کیونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے آباد تھی اور ماہی گیری ان کا ایک پیشہ تھا، یعنی سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر خود بھی کھایا کرتے اور مچھلیوں کو بازار میں بیچ کر اپنی ضروریات بھی پوری کر لیا کرتے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت مالا مال ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کر کے اور حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ وہ لوگ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن چھٹی کر لیا کریں، اور باقی اتوار کے دن سے لے کر جمعے کے دن تک جتنا شکار پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں۔ یہ ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے مخصوص کر لیں۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا، اور پھر یہاں سے ان لوگوں کی بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ یہ لوگ جب اتوار سے لے کر جمعہ تک، یعنی اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کو جب یہ 6 دن مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ان کے ہاتھ نہ آتی، اور یوں ہفتے کے دن سمندر کو جب دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہ رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ مچھلی کو تم ہفتے کے دن نہ نکالنا بلکہ اس کو اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کی بتائی ہوئی ترتیب سے ہفتے کے دن مچھلی پستی رہی، اتوار کے دن نکالتی رہی، اور وہ لوگ خوشی سے کھاتے رہے۔ آس پاس کے لوگوں نے جب پوچھا تو ان کو بھی وہ ترکیب بتا دی کہ میں اسی طریقے سے ہفتے کے دن کنڈی لگاتا ہوں اور اتوار کے دن مچھلی پکڑ لیتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے بھی ہفتے کے دن جال پھینکنا شروع کیا، اور وہ جال پھینک کر چھوڑ دیتے اور اتوار کو نکال لیتے تھے۔ یوں کسی نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے اور ہفتے کے دن اس میں پانی چھوڑتے تھے۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ادھر آ جاتی تھی جو تالاب میں پھنس جاتی تھی، اور پھر وہ اتوار کے دن اس کو نکال کر شکار کر لیتے تھے اور پکا لیتے تھے، اور اپنی ضروریات کے لیے بازار میں بھی اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ جو تم جانتے ہو، یہ جو تم لوگوں نے چھوٹے تالاب بنائے ہیں، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پستی ہے تو وہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو،
وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں ایک یہ گروہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا، دوسرے وہ لوگ تھے جو ان سے نفرت کیا کرتے تھے لیکن خاموشی اختیار کیے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار دوسری طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، قوم سمود کا جو حشر کیا ہے اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تقریباً 12,000 کے قریب تعداد تھی کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ اس بات کے بعد قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ قوم جو دیوار کے ایک طرف تھی جو نافرمان تھے، اور دوسرے وہ دوسری طرف تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ جو نافرمان تھے وہ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے نیک اور صالح انسانوں نے محسوس کیا کہ دوسری طرف دیوار کی دوسری طرف سے کسی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ تمام 12,000 کے 12,000 بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ صالح لوگ جو دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا۔ وہ بندر یعنی وہ قوم جو بندر بن چکی تھی، وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ 3 دن وہ اسی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور پھر ایک عذاب الہی میں آ کر وہ سب فنا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں پائے جانے والے بندر داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم کی نسل سے ہے، تو ایسا بالکل نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ کچھ لوگ انجانے میں یا کم علمی کی وجہ سے آج کے دور کے بندروں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر سمجھتی ہیں۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دور میں پوچھا کہ کیا واقعی آج کے دور کے بندر داؤد علیہ السلام کے قوم سے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو وہ عذاب صرف انہی لوگوں تک محدود ہوتا ہے جنہوں نے نافرمانی کی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں زندہ نہیں رکھتا بلکہ انہیں صفا ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو آج کل کے دور کے جو بندر ہیں یہ الگ نسل کے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سب سے محبوب شخص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ انہی کی بدولت، انہی کی برکت سے آج ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، وگرنہ اس امت کے جو اعمال ہے تو پتہ نہیں ہم سے کیا کیا بن چکے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اور صالح بنائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔